نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس غزل کا میں نے انتخاب کیا ہے، مرزا غالب کی پہلی غزل، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بورڈ کے پیپر میں اس کے اشعار اکثر آتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ خان، مرزا عبداللہ خان اور مرزا عبداللہ بیگ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف دیوان غالب، جو کہ ایک مقدس کتاب ہے ہندوستانیوں کے نزدیک آج کل بھی۔ اس کے بعد ریختہ، مکاتیب غالب اور عود ہندی وغیرہ۔ وفات 1869 میں دہلی میں ہوئی۔ تھوڑا سا حالت زندگی پڑھ لیتے ہیں۔ نام ان کا اسد اللہ ہے، اسد اللہ خان، اور لقب مرزا نوشہ۔ خطاب نجب الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ۔ تخلص جو ہے وہ تو مشہور جو ہے وہ غالب ہے، لیکن ان کا جو پہلا تخلص ہے وہ ہے اسد۔ والد کا نام عبداللہ بیگ، اور ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے نذیر اکبر آبادی، جو کہ عوامی شاعر ہیں اور بنجارہ شاعر بھی کہا جاتا ہے، ہنس نامہ، آدمی نامہ، بنجار نامہ، یہ تمام جو ہے برسات کی بہاریں ان کی نظمیں ہیں۔ شیخ معظم سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک ایرانی نو مسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ 4 سال کے تھے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور تقریباً جب آپ 9 سال کے تھے تو آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 11 سال میں آپ نے شعر و شاعری اور غزلیں لکھنا شروع کر دی، لیکن ایک مرتبہ اپنے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے ساتھ دہلی چلے آئے اور وہیں کے ہو رہے۔ 1830 میں کلکتہ بھی گئے اور واپسی پر لکھنؤ میں بھی قیام کیا۔ واجد علی شاہ کی تعریف میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اور اس پر انہوں نے 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیے۔ عربی زبان کے ماہر تھے، اور فارسی زبان میں بھی انہوں نے بہت شعر و شاعری کی، لیکن اردو شاعری کو اتنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بے رنگ منعست کہا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ان کی شہرت کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے اردو کلام کی وجہ سے ہے۔ مرزا غالب نے اردو غزل کے دامن کو بہت کشادہ اور وسیع کر دیا۔ اس کے اندر نئے نئے خیالات اور مضامین کو جگہ دی، پرانی فرسودہ روش سے اعتراض کیا۔ یہ غزل ہے مرزا غالب کی غزل، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے بعد جوابی خاکہ، اس طریقے سے اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 1 اس کو ہم پڑھیں گے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حوالہ شاعر میں لکھیں گے، منزل بالا شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، جو پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ اس کا بھی اضافہ کریں گے، جو پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ مرکزی خیال، اس شعر میں غالب اپنے حالات سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے حالات سے بہت زیادہ مایوس ہیں، اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فنی خوبی جو ہے پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، کیونکہ
غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع یا مطلع کہا جاتا ہے، اور مشکل الفاظ کے میں نے اس میں جو لکھا ہے بر آنا، بر آنا جو ہے پورا ہونا، اور صورت کوئی صورت نظر نہیں آتی، صورت شکل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تشریح، زیر طرف شعر غالب کے کلام کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس میں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا بحر کبھی پرسکون نہیں رہا، بلکہ اس میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی مقناطیسی لہر طوفان برپا کر دیتی ہے۔ غم دوران نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، ہماری کوئی دعا کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، ہماری امید میں صرف خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں، ہماری زندگی ایک غار تیرہ کی مانند ہے جس میں روشنی کی کرن کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں اس تاریکی میں اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس اندھیرے سے نکالنے والا کوئی نہیں، کوئی مشغل نہیں، کچھ مشعل نہیں۔ یہ زندگی ایک پرخار راہ ہے، کانٹے دار، اور ہمیں یہ کٹھن راہ کسی منزل تک جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اصل میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی خواہشات اور آرزو سے معمور ہے، اور نامرادی عشق کا مقدر ہے۔ اس کے بعد مماثل شعر، کوئی امید بھر آئی نہ ارمان نکلا، زندگی بھر کسی کنجوس کا دامان نکلا۔ اس کے بعد شعر نمبر دو، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہم اپنے حوالہ شاعر لکھنا ہے، اور اس کی فنی خوبی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں لکھنی ہوتی۔ مشکل الفاظ کے معنی، ایک تو اس میں ہے معین، مقرر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح میں بتایا جا رہا ہے کہ پیش نظر شعر میں شاعر نے یہ حقیقت حال بیان کی ہے کہ موت اٹل ہے، ہر انسان کو آنی ہے، ہر انسان ایک نہ ایک دن قبر کی گود میں سلا دیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ اس کا موت کا وقت مقرر ہے، اور وہ ایک دن ایک مقررہ وقت پر ہی اس زندگی سے محروم کیا جائے گا، تو وہ کس چیز کا خوف کھاتا ہے، اسے کیوں اس زندگی سے اتنا پیار ہے کہ وہ کیوں موت سے بھاگتا ہے، اور اس فکر میں پریشان ہوتا ہے کہ کہیں ابھی اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کسی حقیقت پر پختہ یقین ہو جائے تو اسے تسلیم کر کے اپنی باقی مصروفیات پر عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس اٹل حقیقت جو کہ ناقابل ترمیم ہے کو بدلنے کی فکر کی جائے۔ اس شعر میں انسانی فطرت کی کمزوری بیان کی گئی ہے۔ مماثل شعر، قید حیات بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم جب پڑھیں گے اگلا شعر نمبر 3، شعر نمبر 3 ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس میں مرکزی خیال اس کا بنے گا، پہلے تو حوالہ شاعر لکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد مرکزی خیال میں مندرجہ بالا شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی حوالہ شاعر میں لکھیں گے، مندرجہ بالا شعر یا پیش نظر شعر مرزا اسد اللہ خان کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں غالب اپنے دل کے مرجھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تشریح میں لکھیں گے، اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں اس زندگی میں اتنی ضربات لگائی ہیں، اتنی ضربیں لگی ہیں ہمیں کہ ہم لہولہان ہو گئے ہیں۔ ہم کبھی تو اپنی خرابی قسمت کا شکوہ کرتے ہیں
اور کبھی آپ ہی اپنی تقدیر کی کم ظرفی پر مسکرا دیتے ہیں. پہلے کبھی ہمیں اپنے حال پر آپ ہی ہنسی آ جایا کرتی تھی کہ غم دوران سے ناحال ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے آپ کا ہی تمسخر اڑایا کرتے تھے. کبھی کبھی ہم اپنی بے بسی سے محفوظ ہوا کرتے تھے، لیکن اب مقدر کی بے رحمی حد سے تجاوز کر گئی ہے. اس نے ہمیں غم جانان دے کر ہم سے یہ مسکراہٹ بھی چھین لی جو اپنے حال کو دیکھ کر ہی ہمارے لبوں پر آ جاتی تھی. یہ شعر سادگی و سلاست کے اعتبار سے لاجواب ہے. غالب فرماتے ہیں کہ عشق میں آدمی بدحواس اور بدحال ہو جاتا ہے، کیونکہ رنج و غم اس کی زندگی کا جز بن جاتا ہے. ابتدائی عشق میں جب عشق کا غلبہ بڑھتا ہے، محبوب نے ابتدا اور آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. محبوب جو ہے وہ ابتدا میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیا تو حالت درگروں ہو جاتی ہے. اس وقت اپنی یہ حالت دیکھ کر خود اپنی ہی حال پر ہنسی آ جاتی ہے، لیکن اب افسردگی اور پسماندگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی بات پر ہنسی نہیں آتی. مماثل شعر میں کہتے ہیں بے کلی بے خودی کچھ آج نہیں، ایک مدت سے وہ مزاج نہیں. ایک اور جو ہے مماثل شعر بھی بن سکتا ہے. شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ہے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہے. اس کے بعد شعر نمبر 4 میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. حوالہ شاعر لکھیں گے. اس کے بعد مرکزی خیال. پیش نظر شعر میں شاعر اپنی دین کی طرف سے بے رغبتی اور اس دنیا کی طرف کشش بیان کر رہے ہیں. الفاظ میں نے طاعت فرما برداری کو کہتے ہیں اور زہد عبادت کو کہتے ہیں. دنیا سے بے رغبتی، زہد. تشریح. شاعر کہتا ہے کہ ہم ایک صاحب شعور انسان ہیں اور ہم میں عقل و فہم موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و حکمت کی دولت سے نوازا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل ہے. ہم اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور تقویٰ و پرہیزگاری کا کیا صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی سنور جائے گی. ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ کس نیکی کا کیا اجر ملے گا اور ان کے کیا ثمرات ہوں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ عبادت اور دین کی طرف ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی. ہم نمازوں اور روزوں کی پابندی نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا نہیں لاتے. ہم دنیا کی دلکش و حسین رنگینوں میں گم ہو گئے ہیں. ہمارے دل کو اس دنیا کی دلکشیوں نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور اب ہم اس سے منہ پھیرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اب صرف وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل ہم سے کہتا ہے. مماثل شعر. جائے ہی جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. دوسرا شعر. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. شعر نمبر 5. اس میں کہا جا رہا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. مرکزی خیال. پہلا حوالہ شاعر لکھیں گے، اس کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ اس شعر میں غالب اپنی خاموش طبیعی کا ذکر کر رہے ہیں. تشریح میں شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموش 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ محبوب کی حسن کی جلووں کا اس کے دل پر اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ وہ ساکت اور صامت جلوہ محبوب میں گم ہو جاتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ مصلحتاً خاموش رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو.
یا ان کے راز فشا نہ ہو جائیں اور پھر محبوب عاشق سے ناراض ہو جائے۔ غالب کہتے ہیں ہم بھی اپنے محبوب کے تصور میں اس قدر مدہوش ہیں کہ دنیا و مافیہ ہی سے بے خبر ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں بھی انداز بیان پر قدرت حاصل ہے اور ہم بھی اظہار جذبات پر قادر ہیں، مگر بولتے اس لیے نہیں کہ کہیں اظہار محبت اور حال دل سن کر کہیں ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے، یہ ہمارے دل کی تحریر پر اپنا نام لکھا دیکھ کر اس کے مزاج نازک پر گراں نہ گزر جائے۔ خاموشی کے پردے میں ہم بھی اپنے عشق کی معراج چاہتے ہیں، ہمیں ہر بات کرنا آتی ہے لیکن ہر بات کا اظہار کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ منزل عشق کا حصول ہی وہ مصلحت ہے جس کی خاطر ہم چپ چاپ ہیں۔ مماثل شعر: قسمت ہی سے لاچار ہوں اے ذوق وگرنہ، قسمت ہی سے لاچار ہوں اے ذوق وگرنہ، سب فن میں ہوں تا کیا مجھے نہیں آتا۔ شعر نمبر 6: ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ حوالہ شاعر لکھیں گی، مندرجہ بالا شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے اور آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: اس شعر میں غالب اپنے عالم بے خودی کا ذکر کر رہے ہیں۔ عالم بے خودی تشریح: عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب آدمی فنا فی المحبوب ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں فنا، اور ایک ہوتا ہے فنا فی المحبوب ہو جاتا ہے، ہر وقت محبوب کے خیال اور تصور میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے وجود محبوب کے وجود میں مدغم ہو جاتا ہے، اس کا وجود محبوب کے وجود میں مدغم ہو جاتا ہے۔ غالب بھی اس شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عشق کی بھول بھلیوں میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ جس راہ پر نکلتے ہیں وہ راہ اس طرح ہمیں دھوکہ دے رہی ہے جس طرح خضر نے سکندر سے فریب کاری کی تھی۔ ہم راہ عشق میں الجھے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی محبوب کی یاد کو دل سے نکالنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے اس کے عشق کے میں پیے ہوئے ہیں، شراب پی ہوئی ہے، اور اس کی آنکھوں سے شباب نے ہمیں پرکیف کر دیا ہے۔ ہم مدہوشی کی حالت میں دنیا و مافیہ سے بے خبر اس پتھر کے صنم کی پرستش کیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہیں لیکن منزل حد نظر نہیں تک نہیں، بس ہم اس کی یاد کے سہارے اس کے نقش قدم پر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مماثل شعر: بے خودی کہاں لے گئی ہم کو، بے خودی کہاں لے گئی ہم کو، بہت دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اس کے بعد شعر نمبر 7: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ حوالہ شاعر لکھیں گے۔ اس کے بعد مرکزی خیال: اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ وہ بڑے فریاں نصیب ہیں۔ زندگی ہجوم اور غموم کا ذکر اس میں ہے، موت کی تمنا کرتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔ مصائب تشریح میں کہیں کہ جو مصائب کو ہجوم ہو، ہموم ہو، غموم ہو، غم، ناکامیوں محروموں سے رات بھر سابقہ رہے، کوئی تدبیر کار گر نہ ہو، معمولی خواہشات اور آرزوؤں کا خون ہونے لگے تو پھر آدمی زندگی سے بدظن ہو جاتا ہے اور موت کی آرزو کرنے لگتا ہے، لیکن موت پر چونکہ اختیار نہیں ہوتا اس لیے عجیب کشمکش میں آدمی مبتلا رہتا ہے۔ غالب یہی چیز سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں غم جانا اور غم دوراں کے علاوہ کچھ تحریر نہیں۔ ہم نے گردش زمانے کے ہاتھوں بڑے زخم کھائے ہوئے ہیں، رنج و علم کی آندھیوں کے درمیان معلق ہیں، اور ان آندھیوں کے تنگ مزاجی نے ہماری روح کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ ہم موت طلب کرتے ہیں
لیکن بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ موت بھی ہم تک نہیں پہنچ پاتی. ہماری زندگی کی آج تک کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اب موت کی آرزو بھی پوری نہیں ہوتی، اور غم زمانہ سے ہم روز مر کر روز زندہ ہوتے ہیں. معاصر شعر: موت بھی وقت پر نہیں آتی، زندگی کے ستم نرالے ہیں. ایک اور معاصر شعر بن سکتا ہے: آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس کے بعد شعر نمبر 8 جو کہ آخری ہے، مقطع ہے: کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حوالہ شاعر لکھنے کے بعد مرکزی خیال: اس شعر میں غالب اپنی زندگی پر بڑی ہی لطیف انداز میں تبصرہ کر رہے ہیں. تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آدمی عمر کی آخری منزل میں قدم رکھتا ہے تو پھر اسے آنے والی نئی زندگی کا خیال دامنگیر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا جبکہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تم نے ساری زندگی شاہد پرستی، شراب خوری، کمکاری بازی میں گزار دی. اب تمہیں ایسی گناہ آلود زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تمہارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جس کو لے کر تم وہاں جاؤ گے اور اس کے کرم طلب کرو گے؟ مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں. اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے؟ مماثل شہر: عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ایک اور مماثل شعر: رحمت نے میرا جذبہ اخلاص دیکھ کر، رحمت نے میرا جذبہ اخلاص دیکھ کر سارے گناہ کر دیے شامل ثواب میں. عزیز طلبہ، ایک تو آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کون کون سے اشعار وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں. مرزا غالب کا جو شعر نمبر 1 ہے سائنس گروپ میں 2018 میں آ چکا ہے. آپ کو شروع میں دکھاتے ہیں. یہ جو شعر نمبر 1 ہے: کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، 2018 میں یہ آ چکا ہے. اس کے بعد اگلا جو شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ شعر 2014 اور 2010 میں آ چکا ہے. اس کے بعد ایک اور جو شعر ہے: ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ 2012 میں آ چکا ہے. ایسے جو ہے ان کے اشعار آتے رہتے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے. آپ کو اس پر محنت کرنی ہوگی، خود ہی دیکھنا پڑے گا، اس کو تشریح کو دیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.